لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جیسے آپ نے پہلے بھی بیانات میں کہا ہے کہ یہ جو زیارت معنی یہ جو نمائش کرتے ہیں مردے کی اور باقاعدہ روڈ پہ رکھ کے، اور آپ نے تو اپنے متعلق بھی وصیت کی ہوئی ہے جی، اور اچھی بات ہے، تو اب یہ پھر قبر میں لٹا کے بھی زیارت کرواتے ہیں اور خواتین کی بھی؟ بس اللہ بچائے. کچھ چیزیں اجمیوں کی بدعتیں ہیں، کیونکہ بہت ہی بری رسم ہے. عربوں میں یہ چیز نہیں ہے. عربوں میں کوئی مر گیا نا، آرام سے ہلکا پھلکا کر کے اس کو دفن کر کے، دفنا کے، مٹی ڈال کے، دعا کر کے نکل لیے، پھر زندگی بھر دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں غیر مسلموں سے آئی ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں مذہبی لوگوں میں، مولاناؤں میں بھی سرایت کر گئی ہیں. دیکھو، میت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے؟ جب آپ کے محلے میں کوئی نئی دلہن آتی ہے تو ساری خواتین جاتی ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے. اب تو مرد بھی بغیرت بن کے دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے گاؤں دیہاتوں میں کوئی بھی دلہن آئی تو ساری خواتین جاتی ہیں. نئی دلہن آئی ہے، چہرہ دیکھیں گے بھائی، چمک رہی ہوگی، ظاہر ہے نئی نئی تیار ہوئی ہے. تو دلہن دکھانے کی چیز ہے، خواتین دیکھیں اس کو. میت دکھانے کی چیز نہیں ہے. میت کیا ہے؟ بولو. چھپانے کی چیز ہے. کیونکہ انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی روح نکل گئی. اب یہ حقیقت ہے کہ اس پہ جرمز فوراً حملہ کرتے ہیں، اس کو سڑانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. کیمیائی عمل ہے جو ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، تبھی تو مٹی بنیں گے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ مٹی کر دوں گا، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا. تو دوبارہ اللہ نے جو کہا میں تمہیں مٹی بناؤں گا، تو یہ دوبارہ مٹی بننے کا پروسیس تبھی تو ہوگا جب لاش میں کیڑے پڑیں. کیا خیال ہے؟ وہ کیڑے کھائیں، ایک کیمیائی عمل ہو، اور پھر وہ کیڑے کھا کھا کے اس کو ختم کریں، اس میں بدبو ہو، پھر آہستہ 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 وہ پورا عمل گزر کے مٹی بن جائے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا اور ہم تمہیں دوبارہ مٹی بنائیں گے بشرطے کہ تم نیک آدمی نہ ہو. یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی ہے، شہیدوں کے لیے بھی ہے، اچھے برے سب کے لیے. سب نے مٹی بننا ہے. تو مٹی ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو بچا لیں، جیسے بعض شہداء کو اللہ بچا لیتا ہے، باڈی خراب نہیں ہوتی، وہ تو کرامت ہے نا، اس کے لیے تو کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں ہوتی. عام اصول اللہ کا یہی ہے، چاہے بزرگ ہوں، آپ کے ابا ہوں، آپ کی اماں ہوں، آپ کی بیگم تو ہوگی نہیں، آپ ہوگے، تو کیونکہ وہ تھوڑی پہلے جائے گی دنیا سے، آپ جاؤ گے نا دنیا سے. تو یہ جتنا بھی آپ جب مرو گے تو لاش میں کیڑے بھی پڑیں گے، بدبو بھی پیدا ہوگی، سڑے گی بھی لاش، تاکہ مٹی بننے کا عمل تیز ہو جائے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا بھائی میت کے اکرام عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چہرے میں جو تبدیلی آئے اور بدبو آئے یہ لوگوں کے سامنے نہ ہو، یہ مٹی کے نیچے ہو، چھپا دو اس کو. یہ سب کہاں ہو؟ قبر کے اندر ہو. فی الحال اس کو فوراً لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ. تو اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہاں بیٹا، باپ، شوہر، یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں منہ، کیونکہ ان کو اگر یہ چہرہ خراب بھی ہو جائے ان کو نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی گھن نہیں آئے گی. لیکن عام پبلک کے لیے اس کو نمائش کے طور پر سڑک پہ لٹا دینا بہت ہی گھٹیا چیز. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غیرت اور کچھ ہو نا تو وہ سمجھ میں آتی ہیں، ان کو دلائل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا. یہ اجمیوں کی بری رسم ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہے. یہ اسلامی رسم بولو نہیں ہے. اب علماء اس پہ بحث کر سکتے ہیں، اس کے حرام ہونے کی دلیل دو. بھائی کامن سینس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. غلط چیز ہے یہ، آپ اس کو چوک پہ لٹا رہے ہو، کیوں اتنا پروٹوکول دے رہے ہو اس کو؟ جو شریعت نے جو پروٹوکول دیا ہے بس وہ دو، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور فوراً اس کو دفناؤ. حدیث میں حکم ہے نا میت کو جلدی دفنانے کا. تو آپ جب چوک پہ کھڑا کر کے پوری رونمائی کروا رہے ہو، لوگ لائن بنا بنا کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہو رہا ہے نا. یہ جلدی تھوڑی، اس سے تو دیر ہو رہی ہے دفنانے میں. تو میت کی عزت اس میں نہیں ہے کہ اس کی ناکوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں اور عجیب سا منہ بنا ہوا ہو اور اس کی تصویریں فیس بک پہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہوں اور پھر لوگ جھوٹ بول رہے ہوں کیسا نور ہے چہرے پہ. بعض دفعہ نور ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، وہ تو اس کا نور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اتنا ہی نور ہے 3 دن اور رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا حال ہو جائے گا، کیڑے کیا کھا کھا کے بیڑا غرق کر دیں گے. یہ تکلفات ہیں. اسلام تکلفات سکھاتا ہے یا سادگی سکھاتا ہے؟ یہ دولہا کو دکھاؤ آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، شیروانی پہنا ہوا کتنا خوب. دولہا کی تصویریں وائرل کرو آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مردے کی تصویریں وائرل مت کرو. مردے کو چھپانے کا حکم ہے. ہاں باپ بیٹا بہن بھائی وہ ایک الگ رشتہ ہے، وہ دیکھ لیں، وہ دیکھ ہی لیا ہوتا ہے انہوں نے جب کوئی مرا ہوتا ہے، وہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی.
تو اس کے بعد پھر جب چھپا دیا بس چھپا دیا, کوئی رونمائی نہیں, کوئی منہ دکھائی نہیں, تیزی تیزی قبرستان لے کر جاؤ اس کو. حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا میرے جنازے کو تیزی سے لے کے جانا, اس لیے کہ اللہ نہ کرے میرا ٹھکانہ اگر برا ہوا تو ایک شر کو تم اپنے کندھوں سے اتارو تو جلدی اتار لو. کتنی تواضع تھی, حضرت عمر تو جنتی ہیں, لیکن اپنے بارے میں تواضع کیسی تھی کہ پھر ایک شر ہے جتنی جلدی اس کو کندھوں سے اتارو, اور اگر میرا ٹھکانہ اچھا ہے تو جلدی میرے ٹھکانے پہنچاؤ مجھے, میرے ٹھکانے پر جلدی پہنچاؤ مجھے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, میں نے تو اب دیکھا اتنی بری رسومات شروع ہو گئی ہیں, بٹھائے رکھتے ہیں اس کو, وہ چاچا لندن سے آ رہا ہے, فلانے سے بہن آ رہی ہے, بیٹی آ رہی ہے, وہ فلانا وہاں سے آ رہا ہے, وہ جب تک دیکھ نہیں لے گا پتہ نہیں کوئی قیامت آ جائے گی. بھائی سب نے جانا ہے, دیکھا ہوا ہے بس کافی ہے, زیادہ دنیا کو لفٹ نہیں کراؤ. تو اس کو فوراً دفنائیں, قبر میں اس کو چھپائیں, اس کے بعد دعا مانگیں اور واپس آ جائیں, ختم. اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگی جائیں, اور اس غم کو یاد کر کر کے بڑھانا بھڑکانا ہے یہ بھی غیر مسلموں کے کام ہے. اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا بچہ فوت ہوا, وہ قبر پہ بہت رو رہی تھی جا کے, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی نہیں. اس نے کہا کہ آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا جو مجھے پہنچا ہے تو پتہ چلتا کیسے صبر کی تلقین کرتے. کسی نے بعد میں بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اللہ کے نبی تھے. وہ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب صدمہ پہنچے نا صبر اس وقت معتبر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے, ہاں جاہلوں کی طرح بالکل, اور لوگ سمجھتے ہیں بڑی محبت ہے ماں کو, اس کو سختی سے منع کرو. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے بھائی, یہ نوحہ کرنا اور چیخنا اور گریبان ہا 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 کرنا. انسان کے بچے بنو یار. ہم نے زندگی گزاری ہے نا, ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں, ایسی عورتیں بھی دیکھی ہا 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 کر کے, شوہر مر گیا تو وجہ سے پتہ نہیں تیرا ہی پہلی دفعہ مرا ہے, باقی تو سب کے شوہر قیامت کا اعلان کر کے جائیں گے. باقی جتنے شوہر ہیں وہ سب زندہ رہیں گے قیامت تک, تیرا ہی مرا ہے بس. بھائی مر گیا بھائی صبر کرو, بیوی مر گئی تو وہ تو صبر آ ہی جاتا ہے انسان کو. یار ایک تو میرے منہ سے پتہ نہیں الٹی الٹی باتیں کیوں نکلتی ہیں, یعنی پھر بھی صبر کرنے کا. بیوی بھی مرتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, میں مذاق کر رہا ہوں, واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. گھر رل جاتا ہے, بچوں کو پالنے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے, تو صبر کرو بھائی. شوہر مر گیا صبر کرو, بیٹا مر گیا اللہ نہ کرے, اللہ سب کو زندہ رکھے, تو صبر کرو. یہ چیخنا اور پھر شو مار رہے ہوتے ہیں, جو زیادہ اچھل کود مچا رہے لوگ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت تھی. جو بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اللہ کی تقدیر پہ صبر کر کے آنکھوں سے آنسو ہلکے پھلکے ٹپک رہے ہیں, اس کہتے ہیں بے غیرت آدمی ہے. وہ بے غیرت نہیں ہے, اس کو یہ ناٹک نہیں آتے جو تمہیں آتے ہیں. تو اور اگر غم ہے بھی تو صبر کا ثواب ہے. اسلام میں غم منانے کا کوئی ثواب نہیں ہے. تبھی اسلام یہ برسیوں کو نہیں مانتا کہ ایک سال اماں کی وفات کو گزر گیا اگلے سال برسی. کوئی برسی نہیں ہے اسلام میں بھائی, نہ کوئی ولادت منائی جائے گی نہ برسی منائی جائے گی. بس دعائیں مانگو ساری زندگی ان کے لیے, اور صبر کرو. ہم سب نے جانا ہے, وہ پہلے پہنچ گئے, ہم اگلے اسٹیشن سے اگلی ٹرین سے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو عرب میں نے یہ چیز دیکھی ہے, کچھ چیزیں عربوں میں بڑی خاندانی ہیں, تو ان میں یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے بعض مولاناؤں میں بھی ایسا ہے, ابا مر گئے تو ابے بھائی جیسے انہی کے ابا آج دنیا سے گئے ہیں, باقی تو سارے ابا بیکار ابا ہیں. پھر اپنے باپ کے فضائل میں جو زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں. غیر مسلموں میں پتہ ہے کیا رسم ہے؟ انگریز نا دو انتہاؤں پہ ہیں. آپ یورپ امریکہ جائیں نا, وہاں دو انتہائیں ہیں. جو بالکل لبرل لوگ ہیں, مذہبی نہیں ہیں, ان کے ہاں تو میت کی جو اکرام ہونا چاہیے نا وہ بھی نہیں ہے. ان کے ہاں مر گیا تو کووں کو کھلا دو, بلی کو کھلا دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ پوچھتے ہیں مر گئے تو کیا کرنا ہے, کہہ رہے مجھے جلا دینا, اور زیادہ تر جلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ گردے پھیپھڑے نکالے, چانپے وانپے نکال کے دیکھتے ہیں کس کے فٹ آ رہی ہیں, سب کچھ اسپیئر پارٹس نکال لیا اس کے, اور اس کو اوون میں ڈالا, پکا کے راکھ بنا کے بوتل میں رکھا, چل بھائی کیا کرنا ہے, اب اس کو زمین میں ڈالنا ہے, پانی میں بہانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو بالکل لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے, یہ اسپیئر پارٹ کی کوئی دکان ہے. جیسے موٹر سائیکلیں پرانی ہو جائیں تو اسپیئر پارٹ بک جاتے ہیں نا, تو بندہ پرانا ہو گیا, اس کے گردے وسیم کے لگا دو, اور جو لیور ہے وہ جمشید کو دے دو, گھٹنے کی بال کسی کے فٹ آ رہی ہے تو اس کو لگا دو. بالکل اسپیئر پارٹ کی شاپ بن چکا ہے انسان. انہوں نے تو مادہ پرست ہے نا, وہ تو موت کے بعد مانتے ہی نہیں ہیں. اور جو مذہبی لوگ ہیں, جو عیسائیت ہے وہاں, کرسچینٹی ہے یا ہندو لوگ ہیں جو مذہب پہ قائم ہیں,
ان کے ہاں بندہ مر جائے نا, جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ لوگ, ایک ایک ہفتہ تک اس کو دفناتے نہیں ہیں. مرے گا تو پہلے اتنی رسومات, پنڈت جی آئیں گے, فلانا ترانا پڑیں گے, پھر جیسے میں کہتا ہوں نا, وہ جو شادی جب پنڈت جی کرا رہے ہوتے ہیں تو کیا بول رہے ہوتے ہیں, الو کے بٹے بھاگ جاؤ, تیرے موقع ہے, دوبارہ واپس نہیں آنا, واپس نہیں آنا, بہت برا سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی زبان میں, اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو ایسے میت پہ بھی ان کے چلتے ہیں, بڑے لمبے لمبے پروٹوکول چلتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا میں, خدا نخواستہ کسی کا مذاق اڑانا مقصد ہی, تو میری انٹرٹینمنٹ کی تھوڑی سی عادت ہے نا. ہمارے مولویوں کا بھی تو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوتا ہوں, ہمارے مولانا یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو ایسے ہی مذاق میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے بھائی, وہ اوپن ہی کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں, انسان کے بچے بن جا, پنڈت جی جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے جو مذہبی لوگ ہیں, اتنی لمبی ان کی میت کی رسومات چلتی ہیں, بٹھائیں گے, پھر چرچ میں ایک بندہ آئے گا, اس میت کے فضائل بیان کرے گا, یہ کب پیدا ہوئے تھے, کب ان کی شادی ہوئی تھی, پھر تب طلاق ہوئی, استغفر اللہ, کب پھر ان کے بچے پیدا ہوئے تھے, اور پھر کب یہ مرے تھے, اور ان کے کیا کیا کارنامے, اور سب بیٹھے رہیں گے یوں کر کے, اور پھر اس کو ایک ہفتے تک ان کی رسومات چلیں گی. ہفتے کے بعد جا کے بندہ دفن ہوگا, اولاد کہے گی ابا زندگی میں اتنا ٹینشن نہیں دی جتنا مرنے کے بعد آپ نے مجھے اذیت دی, اور لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے اس کے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا, لوگ گالیاں دیں گے, دیکھو باپ مر گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے, ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو. اسلام نے بیلنس راستہ دیا ہے, اعتدال والا. اسلام نے ہمیں یہ بتایا بھائی میت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہے کہ پھینک دو اس کو, غسل دو, کفن دو, جنازہ پڑھو, کندھا دو اس کو, پھر زمین میں دفن کرو اس کو, کروٹ کے بل قبلہ رخ کرو, کتنی پروٹوکول, اور مٹی ڈالو, پھر اس کے لیے دعا مانگو, بس ختم. پھر پوری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہو. ولد صالح یدعو لہ, رشتہ تمہارا قیامت تک ختم نہیں ہوتا, ساری زندگی دعائیں مانگ رہو, اس کے لیے صدقہ خیرات کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک خاتون نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا, افا اتصدق عنہا, میں چاہتی ہوں میں صدقہ کروں لیکن ثواب کس کو ملے, میری ماں کو, کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اب صدقہ خیرات کرو, نیکیاں کرو, تو اس سے نیکی پروموٹ ہوگی نا سوسائٹی میں. بعض نیکیاں انسان اپنے لیے کرتا ہے, بعض کنجوس ہوتا ہے نہیں کر رہا ہوتا, لیکن باپ یا ماں سے محبت اتنی ہوتی ہے, کہتا ہے چلو یار ان کو ثواب مل جائے تو کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا کر لے بھائی, نیکی کسی بھی طرح سے کر لے. تو نیکیاں کر کے ان کو خوش کرو, نیکیاں کر کے, دعائیں کر کے, کتنا بیلنس. لیکن وہ سارا بیلنس ہم نے بگاڑ دیا ہے. کوئی مر جائے, خاص طور پہ کوئی بڑی شخصیت, پہلے تو تعریفوں کے ایسے پول باندھتے ہیں, وہ میت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کاش زندگی میں میری اتنی تعریفیں کر دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا میں. تعریفوں میں مرنے کے بعد بھی مبالغہ آرائی جائز نہیں ہے, اعتدال سے تعریف کی جائے, اعتدال سے. اور سب سے پہلے دفن کرو, عام قبرستان میں دفن کرو اس کو, اور دعا مانگو اور منہ دکھاؤ. اور میں نے وصیت کی ہوئی ہے اپنے بارے میں بھی کہ میری موت کا علم ہوتے ہی میرے وارثین پر لازم ہے سب سے پہلے قبر کفن دفن کا انتظام. جب یہ بیان جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی, ابے سب نے مرنا ہے بھائی صاحب, صحیح ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے, اور ہم نے اپنے ابا کے ساتھ یہی کیا. ہمارے ابا کو کا رات 12 بجے انتقال ہوا, علاقے کی مشہور شخصیت تھے ہمارے والد صاحب. رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. صبح 9 بجے لوگ تعزیت کے لیے گھر پہ آئے ہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں, ہم نے کہا دفن ہو چکے ہیں. 9 بجے, وہ بھی تاخیر قبر کھدنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اگر رات کو گورکن مل نہیں رہا تھا. حالانکہ مشہور شخصیت تھے ہمارے علاقے کے, وہ بڑے آدمی تھے, دنیا جانتی تھی ان کو. لیکن رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی. پہلے یقین کر لو کہ ڈیتھ ہوئی بھی ہے, کہ ہمیں غم تو پہاڑ ٹوٹے تھے ہمارے اوپر, کیونکہ چلتے پھرتے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے صف میں. تبلیغ کا کام انہوں نے ہمارے علاقے میں شروع کیا. تو اور اس وقت تبلیغی جماعت سے جڑے تھے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھیں اس وقت. تو آپ سوچو کہ کچھ ہوگا نا ان کا مقام اور مرتبہ, اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, عشاء کی ہارٹ اٹیک ہوا تو اسی میں ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوراً جب یقین ہو گیا, کوشش تو کیا انسان بچانے کی ہاسپٹل میں, جو بھی انسان والدین کے لیے کر سکتا ہے, لیکن نہیں بچے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. تو جب ان کو دفن کی, یعنی رات ہی خبر اور غسل, فجر میں جنازہ ہوا اور دفنا دی ہم نے. تو لوگ جب آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے, کیونکہ صبح لوگوں کو اطلاع ملی کہ بھئی حافظ مسعود صاحب
کا سنا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا کہاں ہے بھائی؟ ہم نے کہا کہہ رہے ہیں یار عشاء میں، تو عشاء سے پہلے تو ہم سے ملے تھے وہ. ہم نے کہا بھائی قبر میں. بہت حیران ہو رہے تھے لوگ، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی شریعت کا یہی حکم ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور اب تک الحمدللہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. 99 میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی. کتنے سال ہو گئے؟ 26 سال. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اپنے والد اور والدہ کے لیے دعا نہ کی ہو. اس طرح یاد رکھو میرے بھائی اپنے ماں باپ کو. یہ طریقہ نہیں ہوتا برسیاں کے تکلف ہو رہے ہیں اور پھر وہ تصویریں اور جو آج کل چل رہا ہے. تو میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہے بھائی، ہمیں یہ کوئی پروٹوکول ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے. یہ جو ہماری ٹشن ٹشن چلتی ہوئی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، جامعہ کے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کلاس میں جا رہے ہیں، یہ طلبہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوتا. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. یہ شو بازیاں، ایئرپورٹ میں جا رہا ہوں، وہ آ رہا ہے ایک شیر آ رہا ہے ڈھشن ڈھشن، نیچے کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نے تعریفیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ابے یہ اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. پہلی دفعہ میں ریوو میں بیٹھا، اس کی پوری کسی نے فلم بنا دی، ریوو آ رہی ہے ڈھشن ڈھشن جا رہی ہے. لوگوں نے کہا یار یہ، میں نے کہا بھائی میری پرمیشن کے بغیر ہوتا ہے یہ سب کچھ. علماء کی عزت اس سے تھوڑی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ڈھشن ڈھشن کر کے چلیں. علماء کی عزت تو علم سے ہے. تو ہم نہیں کر رہے ہوتے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ طلبہ کو روک روک کے تھک گیا ہوں، لیکن یہ طلبہ اگر اطاعت شروع کر دیں تو یہ طلبہ کہاں سے ہو گئے؟ پھر یہ نہیں مانتے. جہاں بھی جاؤ کبھی ایک، مجھے تو بکرے کھانے کا شوق نہیں ہے، سادہ خوراک، مجھے بھنڈی دال چاول پسند ہے. لوگ لا کے پہلے میرے سامنے بکرا رکھیں گے چاول بھر کے، پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالیں گے. ابھی پشاور میں کیا ہوا، ایک بکرا رکھا ہوا ہے چاول بھرا ہوا. اب میں نے ویسے ہی ہاتھ یوں کیے تھے یار میرے کو آستین خراب نہ ہو، یہ تصویر آ گئی میری ایسے جیسے پتہ نہیں یہ بکرے کا کیا تہس نہس کر دوں گا. یہ آپ کو باڈی میری بکرے کھانے والی لگ رہی ہے؟ اسپیس نظر آ رہی ہے اس میں بکرے کے فٹ ہونے کی؟ اس پہ اتنے لوگوں نے نیگیٹو، یہ مولویوں کو دیکھو ادھر غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بکرے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں پسند بھائی یہ سب چیزیں، لیکن لوگوں کو ہمارا، میرے چینل سے نہیں آتی ہے. میرے چینل سے دیکھا کبھی ٹھین ٹھین جا رہا ہوں میں یوں کر کے، کہتے چل کیسے رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی نہیں اکڑ کے چل رہے، جو ہماری نیچرل چال ہے وہ چل رہے ہیں. اس میں سلو موشن میں لگا دیا اس نے. تو یہ چیزیں فلمی اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں، ایکٹروں پہ گلوکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں. شو بازیاں یہ اسٹائل میں. ایک مدینہ میں آئی ہے کالا چشمہ پہن کے نا ایسے کھڑا ہوا ہوں میں، جیسے کسی فلم کے لیے ابھی پوز بنا رہا ہوں میں. تو یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں میری پرمیشن نہیں ہے، بلکہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. سمجھ رہے ہو؟ نفرت ہے، بری لگتی ہیں یہ چیزیں. میں نے ایک تصویر میری بچپن کی تھی وہ غائب ہو گئی، اس پہ مجھے فخر تھا، وہ پائلٹ کے ڈریس میں جنگی جہاز کے ساتھ. کیونکہ سب سے عزت دار مقام جو ہے نا کسی مرد کے لیے، دیکھو دیر آر 2 types آف مرد. کیا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے یار. پہلے میں وصیت مکمل کر دوں. میری وصیت ہے مر جاؤں فوراً غسل کفن دفن، اور گھر والوں کو بھی وصیت ہے ہاں نہیں کرنا ہے، آرام سے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھے تھے منع کے ابا. کیا تھے؟ بہت سارے منوں کے ابا تھے ماشاء اللہ. تھوڑا غم زیادہ ہوتا ہے جب بہت سارے منوں کے ابا تھے، لیکن بہرحال چاہے ایک کے ابا ہوں یا درجنوں کے ہوں، جانا تو سب نے ہے. تو منع کے ابا تھے، بہت اچھے تھے، اللہ مغفرت فرمائے. بس اتنا کافی ہے، یہ غم کافی ہے بس. اللہ مغفرت فرمائے. اور جو غیر شعوری طور پہ غم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے. باقی دفن کرو بھائی. پہلی دفعہ کوئی نہیں گیا، سب آ رہے ہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ نہیں. اور پھر کہتے ہیں عالم اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا. کیوں؟ عالم اسلام میں یہ اکیلا آیا تھا کیا؟ باقی گھاس کھا رہے ہیں. جو مخالف ہیں وہ تو کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا، اور جو عقیدت مند ہیں عالم اسلام کو ایسا کوئی عالم اسلام کو نقصان نہیں ہوا. یہ دین کسی کے باپ کا بولو نہیں ہے. علماء صلاح ہر دور میں ہول سیل کے حساب سے رہے ہیں. وہ نا غامدی صاحب سے حسن الیاس نے پوچھا تھا آپ کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا کالیا؟ تو غامدی صاحب نے جواب بڑا اچھا دیا. تو اصل میں سوال ہی نہیں بنتا تھا. آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت علماء کی بڑی تعداد ہے دنیا میں. ایک ہی آدمی نہیں پہ پورا دین ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے ایک ہی شخص پہ کہ وہ چلا جائے گا تو سارا دین. یہ دین آخری مذہب ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہول سیل کے حساب سے ہر دور میں علماء رہیں گے. تو یہ علماء ہمیشہ رہیں گے اور دین چلتا رہے گا. جس نے دیکھو اس سے بڑا غم کیا ہوگا نبی کا دنیا سے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اتنے غضبناک ہو گئے تھے کہ جس نے کہا کہ نبی دنیا سے گئے میں گردن اڑا دوں گا. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ خطبہ دیا
یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد دنیا سے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی وجہ سے دین پہ آیا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإنہ حی لا یموت, وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. تو ہم جو دین پہ آتے ہیں کسی پیر و مرشد کی یا کسی مفتی کی بیس پہ نہیں, کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب تک اللہ ہے تو ہم بھی ہیں, ہم عبادت کرتے رہیں گے, دین پہ چلتے رہیں گے, کوئی آئے یا مارکیٹ سے جائے. ہاں کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے جائے تو اس کے لیے دعا کرو. دعاؤں کو بالکل فوکس نہیں, ایک دفعہ کم بخت زندگی میں دعا نہیں کریں گے, باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے. دعاؤں کو فوکس کرو. تو اب میں وہ بتا رہا تھا, کیا بتا رہا تھا میں, ہاں وہ پائلٹ والی بات پہ نا. تو میری وصیت ہے کہ مر جاؤں فوراً سے پہلے کوئی رونمائی نہیں, کوئی منہ دکھائی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس دفن کرو, پانی قبر پہ چھڑکو, دعا مانگو اور پھر مانگتے رہو ساری زندگی. اچھی بات ہے, صدقہ خیرات کرو, صدقہ جاریہ کرو, یہ خوشی کی بات ہے. اس کا کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے, کل بھی ضرورت ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.